بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ كيف الطبيعة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. موضوع درسنا اليوم عند الغسال. عند بمعنى قرب ومعناه لدى. نستطيع أن نقول قرب الغسال أو لدى الغسال. محترم سامعین، عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے عند الغسال، جب ہم کسی دھوبی کے پاس ہوتے ہیں۔ غسال کہتے ہیں دھوبی کو جو کپڑے دھوتا ہے۔ عندہ کا ترجمہ ہے پاس، اردو میں کہتے ہیں پاس اور قریب۔ حل عندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ حل عندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ اسی طرح عند الغسالی، جب ہم کسی دھوبی کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے جملے استعمال کرنے ہیں، وہ کون سے جملے ہیں اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو عندہ کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں قرب الغسال، قرب قریب ہونے سے ہے، قرب الغسالی غسال کے قریب، دھوبی کے قریب۔ اسی طرح لدى الغسالی یعنی غسال کے قریب، دھوبی کے قریب۔ تو اب ہم نے حوار میں سے چند جملے لیے ہیں، ایک دو جملے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں پھر کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ اریدو کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، اریدو میں چاہتا ہوں۔ آج اس کا مترادف بھی سن لیں، ارومو، راما یرومو، ارومو، یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یاد کر لیں، اقصدو، میں قصد کرتا ہوں، مجھے طلب ہے اس بات کی۔ ارومو، میں چاہتا ہوں، اقصدو، میں قصد کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، وہی بات ہے جس طرح اریدو میں ہے۔ اریدو غسل، یہ غسل یہ مصدر ہے۔ اریدو غسل هذه الملابس، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کپڑوں کو دھلواؤں، یعنی میرے یہ کپڑے کوئی دھو لے تو میں اس کپڑوں کو دھونے کے لیے دیتا ہوں۔ اریدو غسل هذه الملابس، میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ کپڑے کوئی دھو لے یا اس کو میں دھلوانا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک اور فعل یہاں ہم کہہ لیں کہ میں ان کپڑوں کو سلوانا چاہتا ہوں، سلوانا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اریدو خیاطۃ، اریدو خیاطۃ هذه الملابس، خیاطہ، اور جو سیتا ہے درزی اس کو کہتے ہیں خیاط، ٹھیک ہے۔ اور خیاطہ ہوتا ہے یعنی سلائی کرنا، سلائی ہونا۔ اریدو خیاطۃ هذه الملابس، میں اس کپڑوں کو سلانا چاہتا ہوں۔ اب سامنے والا کہتا ہے کم ادفع لک، کم ادفع، میں کتنے پیسے آپ کو دوں گا، یعنی آپ دھونے کے کتنے پیسے لیں گے یا آپ کپڑے کو سلائی کرنے کے کتنے پیسے لیں۔ کم ادفع لک، ہم کتنا آپ کو دیں کہ آپ ہمارا یہ کام کریں۔ کم ادفع لک، الدفع معنی کوئی بھی آپ کا بل بنا ہے اس کو ہم دفع کہتے ہیں۔ کم الدفع، بل کتنا بنا، کم الدفع، آپ نے کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھایا، اکلت الطعام ثم ذهبت الى المحاسب وقلت له کم الدفع، آپ نے کھانا کھایا پھر آپ محاسب یعنی جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے آپ نے ان سے کہا کم الدفع یا کم المطلوب۔ کم الدفع، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کم المطلوب، کتنے پیسے مطلوب ہیں، کتنا بل بنا، کم الدفع کم المطلوب۔ تو یہ الفاظ اور یہ جملے ہم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ آئیے کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند الغسال، عند الغسال، اريد غسل هذه الملابس۔ عند الغسال، دھوبی گارڈ کے پاس۔ اریدو، میں چاہتا ہوں، اقصد و اروم،
غسل هذه الملابس، میں کپڑے دھلوانا چاہتا ہوں. کم ادفعک، کم ادفعک، اس کے علاوہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہے کم ادفع، کم ادفع لک، میں آپ کو کپڑے دھلوانے کے کتنے پیسے دوں، کتنے لیں گے. کم ادفع لک ببذلۃ واحدہ، ببذلۃ واحدہ ایک جوڑے کے بدلے میں. یہاں پر با ہے، با نہ بھی ہو ہم کہیں گے بذلۃ واحدہ، ایک سوٹ، بذلۃ واحدہ. لیکن یہاں جو با ہے یہ حرف جر ہے، اس کا ہم اگر معنی نکالتے ہیں تو وہ بنتا ہے بدل، بدل بذلۃ واحدہ، ایک بذلہ یعنی ایک سوٹ کے بدل میں، ایک سوٹ کے عوض میں آپ کو ہم کتنا دیں. کم ادفع کا ببذلۃ واحدہ و کم ادفع لک ببذلۃ واحدہ، میں آپ کو ایک سوٹ کے کتنے ادا کروں. انہوں نے آگے کہا اريد، میں چاہتا ہوں، ان تکوی لی هذه الملابس، کہ آپ استری کریں. کوا یکوی، اس کو یاد رکھیں یہ فعل ہے کوا یکوی. کوا طالب، کوا طالب الثیاب، طالب علم نے کپڑے استری کیے. انا اکوی الثیاب، میں کپڑے استری کرتا ہوں. تو اب میں جب یہ کہوں اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تکویہ، کہ آپ استری کریں، لی میرے لیے، هذه الملابس، آپ میرے لیے یہ کپڑے استری کر دیں، میں یہ چاہتا ہوں. متی ستکون هذه الملابس جاہزہ، متی ستکون، کب ہوں گے، هذه الملابس، یہ کپڑے، جاہزہ تیار، یہ کپڑے کب تیار ہوں گے. انا جاہز، انا جاہز، میں تیار ہوں. آپ نے کہا تعال نذهب الى السوق، آئیے بازار چلتے ہیں. تو میں نے کہا انا جاہز، میں تیار ہوں. انا مستعد، انا جاہز، انا مستعد، دونوں ہم معنی جملے ہیں. متی ستکون هذه الملابس، یہ کپڑے کب تیار ہوں گے، جاہزۃ، تیار ہوں گے. پھر سوال ہے هل یمکنک، کیا آپ کے لیے ممکن ہے، ان تجہزھا، کہ آپ تیار کر لیں. ہاں سے مراد ضمیر لوٹ رہی ہے ملابس کی طرف. هل یمکنک، کیا آپ کے لیے ممکن ہے، ان تعطینی الماء، کہ آپ مجھے پانی دو. هل یمکنک ان تسمع درسی، آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ میرا سبق سنیں. هل یمکنک ان تصاحبنی، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں یا میری صحبت اختیار کریں جانے میں کہیں. هل یمکنک، کیا آپ کے لیے ممکن ہے، ان تجہزھا، کہ آپ تیار کر دیں ملابس، کپڑوں کو، الی یوم الجمعہ، جمعے کے دن تک، الی یوم الجمعہ، جمعے کے دن تک. توسخت، توسخت ہم نے پڑھا تھا وسختن، یاد ہوگا آپ کو. وسختن گندے میلے، ایک ہوتا ہے نظیفتن، صاف ستھرے کپڑے. الثیاب نظیفتن، صاف کپڑے. الثیاب وسختن، گندے اور میلے کپڑے. تو یہاں پر توسخت، اس کا فعل کیا ہے، توسخ یتوسخ، توسخ الثوب، کپڑے میلے ہو گئے. توسخ الوجہ، چہرہ گندا ہو گیا. توسخت الطاولۃ، میز گندا ہو گیا. اسی طرح توسخت القلنسوہ، ٹوپی گندی ہو گئی، میلی ہو گئی. توسخت هذه الملابس، یہ کپڑے گندے ہو گئے. بالزیت، زیت تیل. توسخت هذه الملابس بالزیت، یہ کپڑے کس کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے گندے ہو گئے. تو ہم یہ الفاظ سیکھتے رہیں، افعال سیکھتے رہیں اور اس کے بعد آپس میں دہرائیں. تبقعت ثیابی بالوحل، تبقعت بھی توسخت کے معنی میں آتا ہے. تبقع یتبقع، ثیابی میرے کپڑے. تبقعت ثیابک بالوحل، آپ کے کپڑے
کیچڑ، وحل کہتے ہیں کیچڑ کو، وحل، وحل کس کو کہتے ہیں؟ کیچڑ کو۔ تو آپ کے کپڑے یا میرے کپڑے کیچڑ کی وجہ سے گندے ہو گئے۔ هذه الحلل مکویہ، حلل جس طرح ہم نے پڑھا بذلتن، بذلتن بھی سوٹ کو اور جوڑے کو کہتے ہیں، اسی طرح حلتن بھی، حلہ لیڈیز سوٹ یا اس کے کپڑے، حلہ جس کی جمع ہے حلل، حلل آپ کے سامنے ہے، حلتن مفرد ہے اور حلل جمع ہے۔ هذه الحلل یہ جو کپڑے ہیں، مکویتن استری شدہ ہیں، مکویتن، مکویہ یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ لیا ہے کوا یکوی سے۔ هذه الحلل مکویتن یہ جوڑے استری شدہ ہیں۔ وتلک اور وہ جو سوٹ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو، تلک اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے، مؤنث ایک ہوتا ہے حقیقی تلک امرأۃ، ایک ہوتا ہے غیر حقیقی یعنی النظارات، تلک النظارات وہ سارے چشمے، تلک الملابس وہ سارے کپڑے، جو کہ لفظ جمع ہوتا ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ وتلک اور وہ سارے کپڑے جو ہیں، غیر مکویہ غیر استری شدہ ہیں۔ بار بار سنیں، جس طرح سمجھایا گیا ہے اس طرح سے کوشش کریں اور پھر آپس میں پریکٹس کریں اور دہرائیں۔ ذالک الغسال وہ جو دھوبی ہے، ذالک ہم نے پڑھا تھا، ایک ہے ذاکا، ایک ہے ذالکا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے ہذا، ہذا قریب ہوتا ہے، ذاکا تھوڑا سا دور، ذالکا اور بعید زیادہ دور۔ کوئی آدمی ہوگا تو ہم کہیں گے ذالک الرجل، کوئی عورت ہوگی تلک المرأة، تلک امرأۃ۔ اسی طرح ذالک الغسال وہ جو دھوبی ہے، یحسن الغسل وہ کپڑے اچھی طرح دھوتا ہے، یحسن یعنی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ احسن العمل کام کو اچھے طریقے پر کرنا۔ انت تحسن العمل آپ اس کام کو، اپنے پیشے کو، اپنے فن کو مہارت سے کرتے ہیں، تحسن العمل آپ عمل کو، کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ذالک الغسال یحسن الغسل وہ کپڑے اچھی طرح سے دھوتا ہے۔ وہذا اور یہ جو ہے جو میرے قریب ہے، ہذا یسیء الغسل، یسیء معنی اچھے طریقے سے نہیں دھوتا، یہ ڈنڈی مارتا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ میں کہوں ھذا الطالب یحسن الکتابہ، ھذا الطالب یحسن الکتابہ یہ طالب علم خط کو اچھی طرح لکھتا ہے، خط پر محنت کرتا ہے اور لکھتے ہوئے اچھا لکھتا ہے۔ لیکن دوسرا جو طالب ہے، اما ھذا اور یہ جو ہے یسیء الکتابہ یہ جب لکھتا ہے تو بری طرح لکھتا ہے، اس کا خط اچھا نہیں ہوتا۔ اب سوال ہے آخری جملہ، هل توجد کیا موجود ہے، ہا ہونا یہاں پر، مؤسسۃ کوئی کمپنی، کوئی مؤسسۃ کوئی کمپنی کا ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر یہ دھوبی گارڈ کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ هل توجد ہا ہونا کیا یہاں پر موجود ہے، مؤسسۃ کوئی کمپنی، لغسل الملابس کپڑے دھونے کے لیے ہے کوئی، لغسل الملابس، لخیاطۃ الملابس، لبیع الملابس، لبیع باع یبیع، لبیع الملابس کہ وہاں پر بیع ہوتی ہو یعنی وہاں کپڑے فروخت ہوتے ہوں۔ اسی طرح لبیع الملابس کی ضد میں آپ کہہ سکتے ہیں لشراء الملابس، لشراء الملابس تاکہ میں کپڑے خریدوں۔ انشاءاللہ یہ جملے آتے رہیں گے، ورب ہم سیکھتے رہیں گے، دن بدن انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم پریکٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔